اہلیان کشمیر، میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے اور حضور کی محبت کی باتیں کرنی ہے، اور کرنی بھی تھوڑی سی ہے، اس لیے کہ زیادہ لمبی گفتگو تو کرنے کا مزہ تب آئے جب جامع مسجد دہلی ہو اور لال قلعہ ہو، تو پھر اس پر بات کرنے کا مزہ آئے نا۔ اور ہم صرف باتیں کرنے کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانائی سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام راہ، یہ جو ہم باتیں کرتے پھرتے ہیں، یا امیر المجاہدین نے جو نعرہ دیا امت کو، یا صبح شام شب و روز کی محنتیں کر کے جناب اتنا کچھ کیا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے حضور نغمہ کجا من کجا، حضور کہاں غزل، کہاں شعر، کہاں بیت، کہاں قافیہ، کہاں ردیف، کہاں مصرع، حضور کہاں لفظ، کہاں حرف، نغمہ کجا من کجا، حضور وہ کہاں اور میں کجا، ساز سخن بہانائی، حضور یہ جو میں آپ کی باتیں کر رہا ہوں نا، یہ ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا ہے میں نے۔ اقبال پھر کو کر کیا رہا ہے؟ کہتا ہے سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام راہ، کہتا ہے وہ جو امت در رسول کو چھوڑ کر دھکے کھاتی پھر رہی ہے نا، انہیں پکڑ پکڑ کر میں حضور کے در پر لے کر آ کر قطار سیدھی کر رہا ہوں بس۔ تو ہمارا بھی یہاں آنا کوئی لمبی چوڑی باتیں کرنے کے لیے نہیں، بس حضور کی محبت کی بات کرنے کے لیے۔ اور اگر حضور کی محبت ہوئی تو گھوڑے سمندروں میں ڈالے جائیں گے، ورنہ حضور کی محبت سے دل خالی ہوا تو ایٹم بم بھی ہوا تو کانپیں ٹانگتی رہیں گی، اور یہ کہتے رہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہے ہم تمہیں پہلے کہتے تھے اسلام کے نام پر اٹھو، کل تمہیں جنگ تو لڑنی پڑے گی، کبھی پانی کے نام پر، کبھی رستے کے نام پر، کبھی راہداری کے نام پر۔ ہم تمہیں کہتے ہیں آؤ آج کھڑے ہو جاؤ اسلام کے نام پر، اور للکارتے ہیں پورے کفر کو، تو پھر کیا ہوگا؟ جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، یہ پانی بھی ہمارا، یہ وادی بھی ہمارا، یہ پہاڑ بھی ہمارا، یہ دریا بھی ہمارا۔ یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو حضور کے غلاموں کے لیے بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تم تو جناب کہتے ہو پانی کے لیے لڑائی ہوگی، اور جناب ان کو پہاڑوں کے لیے، درختوں کے لیے لڑائی ہوگی۔ میں نے کہا چلے ہو، نہیں نہیں نہیں، شور تکبیر سے تھرتھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، اور نعرہ ہائے دلیرا سے بن گونجتے۔ تم جن کی خاطر جنگ لڑنا چاہتے ہو، ہم تو صرف نعرہ لگائیں وہ خود لڑنے لگ پڑتے ہیں۔ نعرہ اعلیٰ سے کہا نا، شور تکبیر سے تھرتھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، اور نعرہ ہائے دلیرا سے بن گونجتے، ورشے کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ میں تاریخی بات یہاں کرتا جاؤں، جب سقوط غرناطہ ہوا تو ابو عبداللہ یہ جب سارے معاہدے کر کے کہتے ہیں معاہدہ سنتاس ختم کر دیا ہے، میں نے کہا ہے جب معاہدے لکھ دیے جائے نا کمزوروں کے ساتھ تو وہ معاہدے پورے نہیں ہوتے۔ ہاں لوکی مندے زوران ہوتے، لاکھ لعنت کمزوران ہو۔ یہ بات ہے اصل اسلام کے، تم مزاج کو تم نے سمجھا نہیں۔ اسلام کی تو جو بات کرے تمہیں 11,000 کا کرنٹ لگتا ہے۔ اسلام ہم جہاد کی بات کریں تو تم کہتے ہو مولوی صاحب ملک میں دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا جو تم نے کیا اس سے ملک میں بے غیرتی پھیلتی ہے، اور جو ہم کرتے ہیں اس میں ملک میں دہشت گردی نہیں، اس میں جوش اور بلبلہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر ہر شخص اٹھا کر کہتا ہے کہ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، اور کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ اور تم ہماری بات کرتے ہو، ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور تم کہتے ہو کہ جناب وہ معاہدہ سنتاس ختم کرتا ہے۔ میں نے کہا پی ٹی وی حوالے کرو 1 گھنٹے کے لیے، بلکہ 1 گھنٹہ بھی زیادہ ہے، پی ٹی وی حوالے کرو ہمارے پاس 20 منٹ کے لیے۔ ہم اعلان کرتے ہیں، مودی کو پیغام دیتے ہیں، اگر مودی خالی کاغذ لے کر بارڈر پر نہ آ جائے، بھائی جو لکھتے ہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اور غارت کری اہل ستم بھی کوئی دیکھے،
چمن میں نہ پھول نہ غنچہ نہ کلی ہے. کوئی ایک بھی نہیں ہے جو جناب سامنے بات کر رہے کہہ رہے ہیں فضائی حدود بند کر دیں. اور میں نے کہا فضائی کرو یا زمینی حدود بند کرو, اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک تم غوری لے کر اس کا ناطقہ بند نہیں کرو گے. اسے کہا محمد عربی کے غلام ہیں ہم, اور انہوں نے کہا نا جناب وہ ابو عبداللہ جب جانے لگا نا سکوت جناب ہونے لگا, اس نے معاہدہ لکھا جیسے یہ معاہدے لکھتے ہیں. اس نے معاہدہ لکھا عیسائی فوجوں سے, اس نے کہا ٹھیک ہے میں غرناطہ چھوڑ رہا ہوں. سکوت غرناطہ ہوا. جب غرناطہ کی پہاڑیاں اتر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ معاہدے کی خلاف ورزی شروع ہو گئی. عیسائی فوجیں شراب پی کر مسجدوں میں داخل ہو گئی, مسلمان بچوں کو اٹھانے لگ پڑی, ان کی عزت کی پامالی شروع ہو گئی, اور گرجا گھر سے گھنٹے بجنے لگے, اور جناب مسجدیں گرائی جانے لگی, مسلمانوں کا جناب قتل عام شروع ہو گیا. تو وہ رونے لگا. تو اس کی ماں نے ایک تاریخی جملہ کہا, اس نے کہا ابو عبداللہ اگر مردوں کی طرح لڑ نہیں نہ سکتا عورتوں کی طرح رو کر نہ دکھا. سلامتی کونسل کے اجلاس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر کچھ کرنا ہے تو محمد عربی کے غلام بنو اور باہر آؤ. مر تو جانا ہے, مر تو جانا ہے. ایوب بھی مر گیا, یحییٰ بھی مر گیا, مشرف بھی مر گیا, بھٹو بھی مر گیا, مر جناب امیر المجاہدین بھی دنیا سے چلے گئے. چلے ہم نے بھی جانا ہے, لیکن حافظ صاحب آپ کو ایک بات کرتے ہیں, مر جانا ہے یہ طے ہے. اور رانا سانگا کے سامنے ظہیر الدین بابر 12,000 کا لشکر اور رانا سانگا کے پاس 80,000 کا لشکر. ظہیر الدین بابر کھڑا ہوا اپنی فوج کے سامنے, مسلمانوں کے سامنے. اس نے کہا مسلمانوں میری بات غور سے سنو, جس میدان میں ہم آ چکے ہیں اس میدان میں بھی جنگ شروع ہوگی. ہم سارے شہید کر دیے جائیں گے. ہمیں کفن پہنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, ہمیں دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, ہمارے پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. جہاں ہماری لاشیں بکھر جائیں گی یہ آئیں گے, ہماری لاشیں کھائیں گے, ہماری ہڈیاں اس مٹی میں مل جائیں گی. جب ساری فوج پر جناب مایوسی چھا گئی تو اس نے کہا یہ طے ٹھہرا, یہ جناب بات جناب طے ہو گئی کہ ہم سب نے مر جانا ہے. اس نے کہا چلو مرنا ہی ہے تو آؤ شان سے مرتے ہیں. اگر مرنا ہی طے ٹھہرا ہے تو آؤ شان سے مرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رانا سانگا کی 80,000 فوج اثر سے پہلے 12,000 بندوں نے آگے لگائی ہوئی تھی, اور یہ کہہ رہے تھے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, اور دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ایک بات تو کہتا ہے یہ نکلو تو صحیح, تم دریا اور پہاڑ کی بات کرتے ہو, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. لیکن یہ جناب بلاول تو نہیں کہہ سکتا نا, یہ کنکھڑیا شہباز تو ان سے بات نہیں کر سکتا, یہ یورپ کے چکر لگانے والے اور طواف کرنے والے تو نہیں کہہ سکتے, جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے راہ پر ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے. جن کو حضور کا مقام سمجھ نہیں آیا ان کو تو نہیں سمجھ آئے گا نا کہ جناب دشمن سے کیسے بات کی جاتی ہے, کیسے بات کی جاتی ہے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے تو ایسے بات کی جاتی ہے کہ جناب وہ آیا سامنے, عیینہ بن حصن آیا اور آ کر حضور سے معاہدہ کہنے لگا حضور یہ 2 تہائی کھجوریں 3 تہائی ہمیں دے دیں مدینے کی, اور ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ حلیف بن جائیں گے غزوہ خندق میں. تو حضرت اسید بن حضیر آئے, یہ باہر سے تشریف لائے, وہ حضور کے سامنے سفیر بن کر آیا بیٹھا ہے, وہ جناب عیینہ بن حصن, اس نے ایسے حضور کے سامنے ٹانگیں ایسے کی ہوئی ہیں سامنے ایسے کر کے بیٹھا. حضرت اسید بن حضیر نے کہا فرمایا یا عین الحجر اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ, فرمایا بندر کی آنکھ والے حضور کے سامنے ٹانگیں کر کے بیٹھے ہیں, اگر مجھے حضور کی مجلس کا حیا نہ ہو تو میں تیری ٹانگیں بھی اور تیرا پیٹ بھی پھاڑ کے رکھ دوں. یہ بات کون کرے گا؟ یہ تو بات کریں گے تو کہیں گے آپ کے اندر بڑی شدت پسندی ہے. میں نے کہا آپ جو بڑے امن پسند ہے تو کشمیر بھی آپ نے بیچا ہے, آپ جو امن پسند ہیں آپ نے کارگل بھی بیچا ہے, آپ جو امن پسند ہیں آپ نے بنگلہ دیش بھی دیا ہے. ہم امن پسند ضرور ہیں جب بلال کعبے کی چھت پر ہو, ہم امن پسند اس وقت نہیں ہے جب بلال کو مارا جا رہا ہو. ہم تو پھر 313 لے کر بدر میں جانے کے قائل ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک